اس وقت ہم لوگ ضلع چکوال میں موجود ہیں اور میری پشت پہ جو آپ آبادی دیکھ رہے ہیں یہ دھرابی گاؤں کی آبادی ہے۔ 12 ربیع الاول کے دن اس گاؤں کے مقامی تنویر نے دعویٰ کیا کہ اس کے گھر میں اچانک سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین مبارک کا نشان آویزاں ہو گیا۔ میرے ہاتھ میں اس وقت 2 فتوے ہیں اسی حوالے سے، اور جو پہلا فتویٰ ہے اس میں مفتی الطاف رحمان صاحب نے یہ سٹیٹمنٹ دے دی ہے کہ یہ فتویٰ جاری کر دیا ہے کہ یہ شخص دائرہ اسلام سے باہر ہے، اور دوسرا فتویٰ جو ہے میرے ہاتھ میں وہ ناظم اعلیٰ مفتی محمد اکرام الحق کا فتویٰ ہے۔ اس کے مطابق بھی اگر وہ شخص دعویٰ کر رہا ہے کہ وہ نالین مبارک ہے تو اس کے خلاف کارروائی کی جانی چاہیے۔ بہت سے افراد ملک بھر کے مختلف علاقوں سے اس جگہ کو دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں، بشمول خواتین، بچے۔ ان سے بھی ہم لوگ پوچھیں گے کہ وہ کیا سمجھتے ہیں بحیثیت مسلمان، اس کے بارے میں ان کی رائے کیا ہے اور وہ اس جگہ کو کیوں دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں۔ پروگرام کے آخر میں اسلامک اسکالر کے پاس بھی جائیں گے اور ان سے قرآن مجید اور احادیث کی روشنی میں جاننے کی کوشش کریں گے اس واقعے کی سچائی کے بارے میں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں جناب؟ الحمدللہ، شکر۔ کہاں سے آئے آپ؟ پنڈی سے۔ آپ نے کیا سنا اس جگہ کے حوالے سے؟ مجھے یہ معلوم ہوا کسی دوست کی بنسبت کے یہاں پہ نبی پاک کے پاؤں کی زیارت ہوئی ہے۔ ہاں جی۔ آپ دیکھ کے آئے ہیں؟ جی بالکل دیکھا۔ کیا دکھائی دیا آپ کو؟ مجھے کچھ محسوس ہوا ہے کہ ہے۔ کیسے؟ مثلاً کہ آپ اس میں بلیو کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کا نشان ہی ہے؟ بالکل ہے، کیونکہ میں نے ہاتھ لگایا اس جگہ کو اور مجھے اس طرح لگا کہ میرے ہاتھ پہ کسی نے ہاتھ لگایا، اور اس کے ساتھ ہی دوسری جگہ جدھر پاؤں کا نشان نہیں ہے اس جگہ پہ ہاتھ لگایا تو کچھ نہیں، دوسری جگہ جدھر پاؤں کا نشان ان کا بنا ہوا ہے اس جگہ پہ میں نے ہاتھ لگایا تو مجھے یہ محسوس ہوا کہ میرے ہاتھ پہ کسی نے ہاتھ لگایا۔ یہ فوٹو کہاں سے لائے ہو آپ؟ یہ گاؤں سے؟ جی۔ آپ نے خریدے ہیں یہ؟ نہیں، یہ پیچھے سے بنوا کے لائے ہیں۔ آپ بنوا کے لائے ہیں؟ جی۔ تو بیچ رہے ہیں یہ؟ جی۔ ایک فوٹو کتنے کا بیچ رہے ہیں؟ 20 روپے۔ اچھا، تو آپ کے پاس یہ کہاں سے آئے تھے؟ نیگیٹو کہاں سے آئے آپ کے پاس؟ یہ میرے بڑے بھائی نے کھینچے تھے۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں سر آپ؟ الحمدللہ۔ آپ نے اس دھرابی گاؤں کے بارے میں کیا سنا تھا جو واقعہ پیش آیا؟ ہم نے سنا، ہم راولپنڈی سے آئے ہیں، سنا اور دیکھا۔ ہم نے جو علم حاصل کیا نا جی، مشکات شریف کی حدیث ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت روح قبض ہوئی اس کے بعد جس مسلمان نے پہلی مرتبہ درود شریف پڑھا اس وقت ان کی روح مبارک ان کے جسم میں آ گئی، اور اس وقت سے لے کر آج تک دنیا میں کوئی ایسا لمحہ نہیں ہے کہ جہاں درود شریف نہ پڑھا ہو 24 گھنٹے 12 مہینوں میں، اور وہاں سے یہ سلسلہ چلتا ہوا، یعنی کہ ہم اہل سنت والجماعت ہیں، ہمارا ایمان یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے، اور یہ مشکات شریف کی حدیث ہے کہ جب بندہ وہاں روزے پر درود شریف پڑھتا ہے وہ خود سنتے ہیں، اور جہاں پر یا دنیا کے کسی کونے پر کوئی بندہ درود شریف پڑھتا ہے تو فرشتے ان کو لے جا کر تحفہ دیتے ہیں۔ یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارا ایمان ہی ہے کہ وہ کسی گھر میں جا کر یا اتنا بڑا کوئی پاؤں بنا لے، یا یہ ہمارا ایمان ہی ہے۔ یہ تو یہ آپ کا ایمان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فوت نہیں ہوئے؟ وہ زندہ ہے، یعنی کہ پہلے جب ان کا روح حضور صلی اللہ علیہ وسلم فوت نہیں ہوئے؟ نہیں، فوت ہوئے نا، پہلی مرتبہ جب ان کی روح قبض ہوئی ہے نا اس کے بعد۔ ٹھیک ہے، شکریہ جی۔ سر آپ کہاں سے آئے ہیں؟ میں بھی مندر سے آیا ہوں، تو سیم تھنگ یہ ہے، ہمارا بھی جو پوائنٹ آف ویو ہے، جو ہم نے دیکھا ہے نالین پاک کے بارے میں بات کر رہے ہیں، تو اتنا بڑا نالین پاک تو ہوتا نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو میں تو اس کے بارے میں اور کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ اسے بلیو نہیں کرتے ہیں؟ نہیں بلیو کرتے ہیں جی۔ تو آپ نے سنا کیا تھا اور آپ پھر آئی کیوں؟ اصل میں تو ان کے ساتھ آیا ہوں، مجھے تو پوری کہانی کا پتہ نہیں تھا، ادھر آ کے انہوں نے راستے میں بتایا کہ ادھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین مبارک یعنی لگے ہیں زمین پہ، ٹھیک ہے، چلتے ہیں دیکھنے کے لیے۔ کامن سینس رکھنے والا انسان یہاں آئے اور دیکھے، یہ بلیو ہونے والی بات نہیں ہے۔ بہرحال اینی وے آئی ڈونٹ بلیو دس۔ یہ جو بچے تصویریں بیچ رہے ہیں اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ بزنس، سائڈ بزنس بن گیا نا، اور کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو کاروبار چلانے کا ایک طریقہ بن گیا، اور تو کچھ نہیں ہے۔ آپ یہ تصویریں کہاں سے لے کے آئے ہیں؟ آپ یہ جو گھر ہے جہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے واقعہ پیش آیا ہے، آپ ان کے رشتہ دار ہیں؟ نہیں، ہم اسی گاؤں کے رہنے والے ہیں۔ یہاں ہمیں پتہ چلا ہے جیسے کہ
نماز دن تک کہ 10-15 منٹ پہلے مغرب نماز تو 10-15 منٹ پہلے ہی واقع ہے ایک بچ لائٹ آپ کب لائے یہ تصویر کہاں سے لائے؟ تصویر ہم ادھر سے لیتے ہیں 15 روپے کی لیتے ہیں اور 20 روپے کی خرید. آپ جب تصویر بناتے ہیں فوٹو سے تو وہ آپ سے پیسے لیتے ہیں؟ جی پیسے لیتے ہیں. کیسے ہیں سر آپ؟ اللہ کا شکر. یہ تصاویر آپ بیچ رہے ہیں؟ جی بھائی جان یہ ہم بچوں کو پرچیز کر رہے ہیں, بچے آگے سیل کر رہے ہیں. بچے آپ سے پرچیز کر رہے ہیں نا, آپ بچوں کو سیل کر رہے ہیں؟ جی. آپ کتنے کی بیچ رہے ہیں؟ بھائی جان یہ ہم 15 کے حساب سے دے رہے ہیں بچوں کو, بچے آگے 20 کی بیچتے ہیں. اچھا 15 روپے کی یہ پر تصویر. اس کی قیمت کوئی نہیں بھائی جان, یہ ہدیتاً چیز ہے. جو بیچ رہے کیوں ہیں؟ بیچ نہیں رہے ہم, جو دیتا ہے دے دیتا ہے, جس کے پاس نہیں ہے تو وہی ایسے کوئی خوشی سے لے کے جاتا ہے, بے شک لے جائے, خود دیکھے آگے دوسروں کو دکھائے. یہ جو بچے آپ سے خرید رہے ہیں آپ تو ان کو بیچ رہے ہیں نا؟ نہیں, معصوم بچے ہیں, یہ اپنی نوکری بھی نہیں کرتے, یہ کماتے بھی نہیں کرتے, ہم ان کو دیتے ہیں, خرچہ دیتے ہیں. 15 روپے میں ان کو بیچ رہے ہیں نا؟ جی بھائی جان, ہم 5 روپے ان کو ہدیتاً اگر جو چیز ہمیں ملتی ہے جو بھی ان کو 15 روپے کی ایک بیچ رہے ہیں. پکچر کے حساب سے 5 روپے کمیشن دے دیتے ہیں. یہ آپ کے کیا لگتے ہیں؟ امیر صاحب نہیں لگتے, دوست ہیں بس. دوست ہیں آپ کے؟ دوست ہیں جی. تو یہ ان کو پتا ہے کہ آپ نے یہ تصاویر جو بنائی ہیں یا آپ بیچ رہے ہیں؟ جی ان کو پتا ہے. تو اس کی جو ارننگ ہے, آمدنی ہے, وہ ساری آپ کے پاس آ رہی ہے؟ جی ان کے پاس بھی جاری پاس آ رہی ہے, ان کا اس میں کوئی تعلق نہیں, یہ ہمارا اپنا. آپ کیا کرتے ہیں سر؟ ہمارا یہی فوٹوز کا کام ہے. فوٹو شاپ ہے؟ فوٹو شاپ ہے ہماری. فوٹو اسٹوڈیو؟ جی فوٹو اسٹوڈیو. یہ جو تصویر جس کے بارے میں ابھی میں انصاف سے بات کر رہا تھا, جب ہم نے بچے سے بات کی تو اس نے بتایا کہ یہ گاڑی ہے جو کہ ہمیں یہ تصاویر بیچ رہی ہے 15 روپے فی تصویر, اور جو چھوٹے بچے ہیں وہ 20 روپے کی آگے سیل آؤٹ کر رہے ہیں. ان صاحب کے کہنے کے مطابق اس گھر میں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کا نشان ہے, اور اندر بھی جائیں گے ہم لوگ, گھر کے مالکان سے بات کریں گے. مزید جو لوگ یہاں پہ اس جگہ کو دیکھنے کے لیے آئے ہیں ان سے بھی ان کا اوپینین جاننے کی کوشش کریں گے کہ ان کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. کیسے ہیں سر آپ؟ ٹھیک ہے. نام کیا آپ کا؟ محمد اشرف. کہاں سے آئے ہیں؟ اسلام آباد سے آئے ہیں. فیملی کے ساتھ آئے ہیں آپ؟ ہاں جی فیملی کے ساتھ. آپ نے کیا سنا تھا اس جگہ کے بارے میں؟ ہم نے یہی سنا کہ انہوں نے 12 ربیع الاول والے دن نا جی وہ میلاد ان کی بچی کہتی تھی کہ کرواؤ, تو انہوں نے نہیں کروایا تو وہ بچی روتی روتی سو گئی ہے. پھر عشاء کے وقت یا مغرب کے وقت, عشاء کے وقت ہو گیا یہ کام. کیا ہوا؟ یہ ایک پاؤں لگ گیا ہے, بارش ہوئی تھی تو وہ جگہ سوکھ گئی ہے, تو ایک پاؤں آ گیا ہے, ادھر نشان آ گیا اور روشنی ہو گئی ہے, بہت روشنی ہو گئی ہے, خوشبو آ گئی ہے. تو یہ سن کر ہم ادھر آ گئے. آپ کے ذہن میں کیا ہے کہ یہ روشنی کیا تھی, یہ خوشبو کس چیز کی ہے, اور یہ نشان کس چیز کا؟ ہم نے تبھی نہ روشنی دیکھی ہے نہ خوشبو دیکھی ہے, نشان تو نظر آ رہا ہے, اس لیے ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کہ. ہاں آپ نے ویسے ٹی وی پہ تو آپ گئے ہیں سعودیہ؟ نہیں. آپ نے ویسے ٹی وی میں دیکھا ہوگا نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پاؤں کا نشان ہے, نالین مبارک جو ہے, اس کا سائز کتنا ہے اندازاً؟ نہیں میں نے پہلے نہیں دیکھا ہے. یہ کتنا ہے جو آپ نے اندر دیکھا ہے گھر پہ؟ یہ تو میرے خیال میں ہو سکتا ہے کہ 4-5 فٹ کا ہو. 4-5 فٹ؟ ہاں ایسے نظر آ رہا ہے جو. ہاں جی. تو آپ کا کیا بلیو ہے؟ اب آپ نے جو دیکھ لیا ہے, آپ کا ذہن, آپ کا دماغ, دل کیا کہتا ہے؟ اس سے کچھ بھی نہیں میں کہہ سکتا, کچھ بھی اس کے بارے میں. جی دعائیں بھی مانگ رہے ہیں؟ ہاں لوگ تو بہت کچھ کر رہے ہیں جی. کیا کیا کر رہے ہیں؟ درود شریف بھی پڑھ رہے ہیں, صلات بھی بھیج رہے ہیں, بس سجدے بھی کر رہے ہیں لوگ, چوم بھی رہے ہیں. اچھا لوگ چوم بھی رہے ہیں. ہاں جی. چکوال میں رہتے ہیں اور انہوں نے CD بھیجی تھی, تصویر بھیجی تھی, ہم نے CD دیکھی ہے, اور یہ پڑوسی ہمارے ان کے ساتھ ہم آئے ہیں, ان کو بتایا تو انہوں نے کہا جو ہم دیکھتے ہیں, جہاں آئے ہم نے دیکھا ہے. لیکن ہم تو یہی کہتے ہیں, یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ابھی ان کا تو پاؤں ہمارے پاؤں جیسے ہی ہے, ایسے ہی کہہ رہے تھے, لیکن کوئی نہ کوئی یا فرشتہ ہے یا کوئی اس طرح کسی چیز کی روشنی اتری ہے, وہ نشان ہے, لیکن ہم یہ کچھ کہہ نہیں سکتے اس کا. تو یہ لوگ جن کا اپنا گھر ہے ان کا کیا کہنا ہے, یہ کس چیز کا نشان ہے؟ تو تصویر کے اوپر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہوا ہے بھی ان کا ہے, نالین مبارک, اور بس یہی کہتے ہیں ابھی ہماری ہمشیرہ. اب یہ اس طرح کہہ رہے ہیں, پہلے انہوں نے کہا تھا بچی ہماری روتی روتی سو گئی ہے تو رات کو یہ روشنی اتری ہے اور پاؤں کا نشان. آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں یہ ہماری ہمشیرہ نے دیکھا ہے, روشنی اتری ہے مغرب کے ٹائم,
तो ये निशान भाई ऐसे पड़ा है। इस्लामाबाद से आई हैं? जी, इस्लामाबाद से आई हूँ। तो बिलीव तो करना चाहिए, आसमान से ही उतरी है जो भी चीज़ है, तो वैसे ये कि हज़रत सल्लम का पाँव नहीं लगता। आप देख रहे हैं जी, इस्लामाबाद से मुख्तलिफ इलाकों से मुल्क के यहाँ पे लोग आ रहे हैं विद फैमिलीज़, और पढ़े लिखे लोग हैं, एजुकेटेड लोग भी हैं, और कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि हम इसे बिलीव नहीं करते कि ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पाँव है। कुछ लोग कह रहे हैं ऐसा हो भी सकता है। बाकी सूरत-ए-हाल जानते हैं उस घर के अंदर जाके। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्लाह का फजल है। आप पीर हैं जी? जी, मेरा नाम सैयद रियाजुल हसन शाह है जनाब। शाह साहब, ये जो इस घर में वाक़या पेश आया है, यहाँ के मकामियों के कहने के मुताबिक, आप क्या समझते हैं, आप क्या राय रखते हैं इसके बारे में? जो कुछ मैंने सुना है यहाँ, जो कुछ ये लोग बता रहे हैं, उसके मुताबिक तो कुछ ज़हन बनता है। क्या ज़हन बनता है? जो लोगों की मैंने राय सुनी है, जो साहबे हैं बैठ, उनसे मेरी बात हुई है अंदर बैठ, जो कुछ वो बता रहे हैं कि हमने ये देखा है, ये देखा है, लेकिन आपकी अकल और आपका जो नॉलेज है इस्लाम के हवाले से, आप उसके मुताबिक क्या कहते हैं? वो ये है कि हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नाले पाक के मुतल्लिक अकीदा तो हमारा है, नक्श तो हो सकता है, अकीदा तो है हमारा, लेकिन यहाँ जो है ये मुझे कोई समझ नहीं आ रही। आप क्या बिलीव करते हैं, ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़मीन पे तशरीफ लाए थे? जी बिल्कुल बिलीव करते हैं। आप सिर्फ ज़मीन पे नहीं, आप हर जगह आप हर वक्त मौजूद होते हैं। हमारा यकीन ये है कि आप सल्लम हर जगह हर वक्त मौजूद होते हैं। हम जो बातें कर रहे हैं हम उस वक्त सब सुन रहे हैं। आपको ये बिलीव है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर जगह मौजूद हैं, और अल्लाह ताला भी हर जगह मौजूद है? आप ये कह रहे हैं कि अल्लाह ताला भी हर जगह मौजूद है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मौजूद है हर जगह? जी जी। आप देख रहे हैं जी किस कदर रश है, और यहाँ पे काफ़ी स्टॉल्स भी लग चुके हैं अब तो, पकौड़ों के और बर्गर्स के, और ये तस्वीर के, जैसे कि हमने आपको उन साहब से बात करवाई थी जिनके पास ये तस्वीर मौजूद हैं, यहाँ पे भी ये बिजनेस बन गया है 12 रबीउल अव्वल के बाद से। ये हम लोग इसलिए लेके आए सर, चूंकि एक दुकानदार था जिसने ये तस्वीर 50 रुपए में सेल शुरू की। उसी दिन मुझे पता लगा, चूंकि मैं कमेटी में काम कर रहा था अंदर, तो मैंने सोचा यार ये तो बहुत जुल्म कर रहा है, इतना हो चलो। आपने थोड़ा कम जुल्म किया सर, ये कि कम से कम आटा दाना ही बना रहे। तो आप कितने में बेच रहे हैं एक तस्वीर? 20 रुपए में दे रहे हैं हम। फ्री में तो नहीं दे रहे? नहीं जी, तबरकन तोहफे। आप जो वैसे काम करते हैं वो क्या काम करते हैं? सर, मैं बिजली सेंट्री की ठेकेदारी करता हूँ। बिजली और सैनिटरी की ठेकेदारी छोड़ के आप इस काम पे आ गए? बिल्कुल सर, इस पे आ गया हूँ। इसमें ज्यादा प्रॉफिट है? सर प्रॉफिट भी है, लेकिन ये है कि सर प्रॉफिट तो एक तरफ है, लेकिन ये सर इस्लामी काम हो रहा है, इधर नूर की बातें चल रही हैं, लोगों से सर खिताब होता है। आप मुफ्त में देना सर, मुफ्त जो भाई मत करें सर, जो हजरात कहते हैं हमें तोहफा दे, हम सर देते हैं। आपको चाहिए सर, आपको ही पेश करते हैं, ये लीजिए। ये सर, अगर मैं आपसे कहूँ ये सारे तोहफे दे दें इन सबको जो लेना चाह रहे हैं? मैं दे दूंगा, कोई ऐसी बात नहीं, दे दूंगा। अभी आप दे देंगे? चलें जी, ये साहब फ्री में दे रहे हैं सारी सीडीज। अब मुझे ये बताइए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी अकल के मुताबिक वो, आप ये समझते हैं कि वो जमीन पे तशरीफ लाए थे? जब उनका पाँव का उसका निशान आया ना, उनकी नालैन का, तो वो खुद आए हैं तभी आए हैं ना। आप रश देख रहे हैं जी किस कदर रश है, और हम लोग मुख्तलिफ अफराद से जो कि यहाँ पे आए हैं उनका ओपिनियन जानने की कोशिश कर रहे हैं। आप कहाँ से आए? इस्लामाबाद से। क्या करते हैं आप? आर्मी में हूँ। अच्छा, आर्मी में है, सर्विंग है आप? जी हाँ, सर्विंग। ये जिस तरीके से अफराद जहाँ पे आ रहे हैं, आप भी उन्हीं में से एक हैं, आप इस बिलीफ के तहत आए हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस घर में तशरीफ लाए थे? हाँ, सुना तो यही है, हम भी सुन के ही आए हैं, क्योंकि बेसिकली हमने आने से पहले मस्जिद में गए, वजू किया है, क्योंकि जो उनकी बात है ना, तो वहाँ बवजू जाना चाहिए, ठीक है। तो मस्जिद में गए, एक दो बंदों से बात की है, वो इस घर के बारे में भी कुछ को और कहते हैं, और यहाँ पे लोगों का रुझान कुछ और है।
کہاں سے لوگ آتے ہیں اور کیا وہاں پہ لوگ کیا کہتے ہیں اس گھر کے بارے میں؟ جو یہاں کے مقیم ہیں ان سے بات ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں جی ایسی کوئی بات نہیں ہے، اور یہ جو انہوں نے ہے اس طرح اپنے خود بنایا ہوا لکیریں لگا کے پہلے دن ہی ہم نے دیکھا ہے، اور کوئی ایسی بات نہیں ہے. اس گھر والوں کے بارے میں بھی جانتے ہیں وہ، اور ان کے ریلیٹیو ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم زمین پہ تشریف لائے تھے اس گھر میں، جیسا کہ یہ گھر والے کہہ رہے ہیں؟ مار صلی اللہ کے اللہ رحمت للعالمین، وہ تو کائنات زمین تو کیا وہ ہر چیز کے لیے رحمت بن کر ہے. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم زمین پہ تشریف لائے ہیں اس گھر میں؟ جہاں جہاں پہ اس کی ربوبیت ہے وہاں پہ میرے مولا کی رحمت ہے. مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس گھر میں تشریف لائے ہیں، اس کی ربوبیت ہے وہاں پہ میرے آقا کی رحمت ہے. ابھی ہم آپ کو وہ دکھاتے ہیں، وہ جگہ جس کے بارے میں اب تک ہم آپ کو بتا رہے تھے، سنا رہے تھے، اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں انہوں نے باؤنڈری لگا دی ہے. یہاں پہ جوتے پہننا منع ہے، اور ہم نے بھی اسی خاطر جوتے اتار دیے اپنے شوز. اور اب دیکھتے ہیں جی اس نشان کو جس کے بارے میں. اچھا یہ جی درود شریف پڑھو، باؤز وہ کیا وہ انشاءاللہ نظر آ جائے گا. وہ کالے رنگ کی لکیریں دیکھ رہے ہیں، یہ کون سی ہیں؟ یہ کولے سے عورتوں نے نشان لگایا ہے. یہ جی جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے نالین مبارک ہے، اور جو کہ مختلف علاقوں سے ہمارے ملک کے افراد آ رہے ہیں، اس کو دیکھ رہے ہیں. سے لو، گھر والوں سے لو بھائی. اچھا آپ ان کے رشتے دار نہیں ہیں؟ رشتے دار ضرور ہے لیکن ڈپٹی دے رہے ہیں بس. چلو بھائی شیشہ رکھو. جی میرے ساتھ تنویر صاحب تشریف فرمائیں، جو اس گھر کے مالک ہیں، اس گھر کے رہائشی ہیں، اور ان سے ہم لوگ بات چیت کرتے ہیں کہ اصل واقعہ کیا تھا اور ان کا کیا کانسیپٹ اور بلیو ہے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. کیسے ہیں جناب؟ الحمدللہ. 12 ربیع الاول کے دن جو آپ کے گھر میں واقعہ پیش آیا، آپ کے کہنے کے مطابق وہ کیا تھا؟ ہم مغرب کے بعد گھر میں پہنچے، اور گھر میں ماشاءاللہ یہ جو نالین پاک کی شبیہ آپ کو دکھ رہی ہے، یہ بالکل الحمدللہ اس ٹائم پہ روشن تھی، لائٹ نہیں تھی. میرے ساتھ میرے 2 دوست بھی تھے، تو میں نے جو ہے اپنے گھر کی خواتین کو پردے میں کرنے کے بعد ان کو بھی بلایا، تو وہ بھی آئے، انہوں نے بھی اس کو دیکھا. اس کے بعد میرے 2-3 دوست اور ہیں جنہیں میں نے فوری طور پہ فون کیا کہ جناب اس طریقے کے میرے گھر پہ شبیہ مبارک آویزاں ہوئی پڑی، آپ لوگ جلدی سے آئیں، ذرا اس کو دیکھیں. وہ لوگ بھی میرے گھر پہ آ گئے. جب ہم لوگ 6-7 دوست مل کے یعنی کہ اس کے شبیہ کے قریب آئے، تو ہم نے جو ہے وہ تمام دوستوں نے بے ساختہ صلاۃ السلام پڑھنا شروع کر دیا. صلاۃ السلام ہم پڑھ رہے تھے تو لوگ آ جا رہے تھے، گیٹ وغیرہ بنے ہوئے تھے، تو جو بھی شخص یعنی کہ گزرنے والا سمجھتا شاید میرے گھر کوئی میلاد وغیرہ ہے، تو جو بھی اندر آتا تو الحمدللہ وہ اسے روشن دیکھ کے نا، آج کل موبائل کا نیٹ ورک اتنا عام ہے کہ وہ اپنی صحیح کے اوپر لوگوں نے دعوت عام شروع کر دی. بس چند لمحوں کے اندر میرے گھر کے اندر ایک جمع غفیر جو لوگ گیٹ دیکھنے کے لیے نکلے ہوئے تھے، سارا گاؤں جو ہے وہ گھر میں ٹوٹ پڑا. اور یہ ہے کہ اس رات الحمدللہ جس نے بھی اس کی زیارت کی ہے تو یہ روشنی زیارت کی ہے. پوری رات گھر میں، رات کو گھر میں لائٹ نہیں چلی. 12 ربیع نور شریف کو آسمان پہ بادل تھے کہ چاند بھی باہر آیا ہو تو چلو اس کا عکس، ایسا بھی کوئی معاملہ نہیں ہے. اور الحمدللہ تقریباً 11-11:30 بجے تک لوگوں نے بالکل اس کے اندر سے خوشبو بھی آتی ہوئی دیکھی. کئی لوگ تو باقاعدہ تصدیق کرنے کے لیے جھکتے تھے. یہ جو بات کہی جا رہی ہے کہ اس کے آس پڑوس میں زیادہ تر افراد کی تعداد مختلف مسلک سے ہے، یہ غلط ہے کیونکہ آپ اس کے کزن ہیں. کزن وہاں پہ جو ہے ان کے اپنے مسلک کے لوگ رہتے ہیں، ٹھیک ہے، باقی وہاں کا کوئی آدمی نہیں رہتا، ٹھیک ہے، نہ اہل تشیع ہے، جبکہ وہ خود اطاری ہیں، وہی وہاں رہتے ہیں. باقی اس کے بعد جو 3 دن گزرے ہیں نا، ہم 3 دن وہاں گئے ہیں، اس کے بعد تو ہم گئے نہیں ہیں. 3 دن تک ہم دیکھتے رہے. 3 دن کے بعد اس کے بیچ میں اللہ اور محمد لکھا گیا ہے. اللہ اور محمد نالین مبارک کے ساتھ زمین پہ، بالکل آپ نے خود سے دیکھا ہے؟ ہم نے خود دیکھا ہے. میرے ساتھ ایک لڑکا افتخار بھی ادھر بیٹھا ہوا، اس نے بھی دیکھا ہے. اس کے اندر اللہ اور محمد لکھا ہوا تھا. وہ افتخار صاحب بھی آئیں گے آگے، یہاں پہ ہیں، تھوڑا سا آگے آئیے گا.
جی تو وہ بل کا جو ہے نا بریک لکھا ہوا تھا، سینٹر کے اندر اللہ اور محمد کا نام لکھا ہوا تھا. جب میں نے یہ اپنے ان سے کہا کہ یار یہ تو غلط ہے، میں نے کہا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پاؤں مبارک دنیا پہ آیا تھا، وہ جو پہاڑ کے اوپر ہے، کتور کے پہاڑ ہے غالباً وہی ہوگا، تو اس پہ اللہ اور اللہ کا محمد نام نہیں آیا تو اس جگہ پہ آ سکتا ہے. میرا تو یہ ضمیر گوارا نہیں کرتا. اس کے اگلے دن جو ہے اللہ اور اللہ کے محمد کا نام وہاں سے ختم ہو گیا. جب ہمیں نے ان سے پوچھا وہ کہتے ہیں یہ گبینا ہے اور گبینا غائب ہو گیا. آپ خود اندازہ لگائیں کہ ایک چیز گبینا آتی ہے اور گبینا غائب ہو جاتی ہے، وہ بھی 3 دن کے بعد. اگر وہ نلین پہلے ہی آتا تو اس کے ساتھ لکھا ہوا ہوتا نا. جب آپ نے پہلی رات کو دیکھا وہاں پہ یا اللہ یا محمد نہیں لکھا ہوا تھا، بالکل نہیں لکھا ہوا تھا. دوسرے تیسرے دن لکھا گیا. بالکل. پھر آپ نے جب ان کو منع کیا، اعتراض کیا، انہوں نے مٹا دیا. بالکل. کہہ کہ خود سے غائب ہو گیا. کہ باہر سے کئی لوگ آئے ہیں، عورتیں آئی ہیں، بچے آئے ہیں، انہوں نے بھی ان کے آگے سوال کیا کہ سر یہ ہمیں مٹی دکھائیں. انہوں نے خوشبو لی، خوشبو آئی نہیں مٹی کی. پھر انہوں نے ان کے آگے کوشچن کیے کہ یہاں اللہ اور محمد کا نام لکھا ہوا ہے، ہمارے جو رشتہ دار ہیں وہ دیکھ کر گئے ہیں، آج نہیں لکھا ہوا. تو وہ کہتے ہیں آپ غور سے دیکھیں آپ کو نظر آئے گا. تو انہوں نے آگے سے جواب دیا ہم غور سے ہی دیکھ رہے ہیں، ہمیں تو نظر نہیں آ رہا. تو پھر جو ہے ابھی تو کچھ دن تک وہ نلین کہتے رہے. اب بھی اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ نلین بھی نہیں ہے، یہ شبی ہے. میرے ساتھ اس ٹائم خان اکبر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ تنویر کے دوست ہیں. یہ بھی تنویر کے گھر گئے اور اسی واقعے کے حوالے سے انہوں نے ڈسکشن کی تنویر کی فیملی سے اور تنویر سے بھی. ان سے بات چیت کرتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ انہوں نے کیا ڈسکس کیا اس کی فیملی سے اور تنویر سے. کیسے ہیں اکبر صاحب؟ جی ٹھیک ہوں سر. آپ دوست ہیں تنویر کے؟ جی میں جس وقت یہ اس کے گھر میں یہ شور مچا بھائی یہ اس کے گھر نلین مبارک بن گیا ہے تو میں بھی اپنے گھر سے دوڑ کر ان کے گھر پہنچ گیا. 5 منٹ کے بعد میں بھی ادھر پہنچا ہوں تو ادھر کافی ہجوم تھا. مجھ سے پہلے تقریباً 10-12 آدمی تھے. میں نے ان کو پوچھا ایک جگہ اپنے ویڑے میں یہ اکٹھے تھے ادھر کیا ہو گیا؟ ادھر بہت روشنی ہوئی ہے جی، یہ ادھر نلین پاک بن گیا ہے. مجھے تو ادھر کوئی روشنی نہیں نظر آئی. میں اس وقت اس کے بعد گھر چلا گیا. رات کو سوچتا رہا بھائی یار یہ اس طرح کیسا ہو گیا، یہ کس طرح ہو سکتا ہے. جس وقت صبح پھر آ گیا اس کے دوسرے بھائی سے بات کی بھائی یار ہو سکتا ہے. اس بھائی سے نام کیا؟ اس کے بھائی کا نام جاوید ہے. میں نے اس سے بات کی بھائی یار ادھر کہیں آپ نے کوئی کسی آدمی کی شادی کے اوپر چولہے کے لیے وہ حلوہ پکایا ہو، کیونکہ ہم جو دیگ پکاتے ہیں نا وہ اس کا چولہا زمین کے اوپر رکھتے ہیں، جو جس پہ روٹی پکاتے ہیں وہ چورس ہوتا ہے، جو حلوے کے کڑا کا ہوتا ہے وہ اس طرح گول ہوتا ہے. اس نے بتایا وہ اردو میں اس نے مجھے بتایا وہ کہیں ادھر آس پاس وہ چولہا تھا. مجھے تھوڑا شک پڑ گیا. شام کو میں نے اس کی والدہ سے بات کی. اس کی والدہ نے بتایا نہیں ادھر چولہا نہیں ہے. میں رات کو پھر چلا گیا ادھر ہی لوگوں کے ساتھ اس طرح باتیں شاتیں مذاقیں ہوتی نہیں. میری کم علم کی وجہ سے مجھے کچھ پتہ بھی نہیں تھا. صبح پھر میں ان کے گھر چلا گیا. صبح میں اس نلین پاک کے پاس بیٹھ گیا. جس وقت بیٹھ گیا ہوں تو میں نے اس کی طرف وہ دیکھی ہیں لکیریں تو مجھے شک بن گیا بھائی ادھر واقعی وہ کڑھائی کا چولہا بنا ہوا ہے. میں ان کے کچن میں چلا گیا کیونکہ میں صبح گھر سے ناشتہ بھی نہیں میں نے کیا. ان کے گھر سے ہی میں نے وہ میری بھی سسٹر ہے میں نے اس سے پوچھا چائے بنائی ہے؟ اس نے بولا میں نے چائے بنائی ہے. میں نے بولا مجھے بھی چائے دو. اس نے ادھر چائے ڈالی. میں بھی اس کے پاس ہی ادھر بیٹھ گیا. ادھر اس کی والدہ بھی موجود تھی. یہ تنویر اطاری کی جو والدہ ہے وہ بھی موجود تھی. میں نے ان سے بات کی پھوپھی یہ مجھے پورا میرا 100/100 جو اندازہ ہے نا 6ویں حصے سے یہ کام کر رہی ہے. ادھر کہیں چولہا ہے کسی کی شادی پر، چاہے آپ نے بیٹے کی شادی ہے یا کسی گواڑ اڑوس پڑوس کی. تو وہ جو سسٹر ہے نا ہماری وہ میرے دوست کی جو بیوی تھی اس نے بتایا بھائی ادھر واقعی امی جو بھائی بات کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے. اس نے اس طرح کیا بھائی مجھے بولتی ہے بھائی آپ میرے تنویر اطاری کو بھی بتائیں بھائی یہ سر ڈرامہ ہے کیونکہ ابھی تم کو سسٹر نے بتا دی. تنویر کی ماں نے کہا کہ میرے بیٹے کو بتائیں کہ یہ ڈرامہ ہے. جی بھائی میرے بیٹے کو بتائیں بھائی یہ سر ڈرامہ ہے کیونکہ ابھی تم کو سسٹر نے بتا دی. تنویر کی ماں نے کہا کہ میرے بیٹے کو بتائیں کہ یہ ڈرامہ ہے. جی بھائی میرے بیٹے کو بتائیں. میں کہ نہیں وہ میرے دل کو ایمان کو ویسے بھی تیش پہنچی تو میں ادھر سے غصے سے اٹھا. میں کہ نہیں میں نہیں بتاتا یہ اپنے گھر کا معاملہ آپ خود بتائیں. لیکن پھر دوبارہ اس کی والدہ نے مجھے کہا بھائی اس طرح کریں تنویر اطاری کے ابو کو بھی ساتھ لے جائیں. وہ بھی اتنے میں اندر آ گئے چائے پینے کے لیے. ان کی والدہ نے کہا حاجی صاحب آپ ادھر سے چائے لیں ادھر جا کے تنویر کو جگائیں. پہلے تو میں نے تنویر کا دروازہ کھڑکایا. 7:30 کا ٹائم تھا. میں نے تنویر کو بتایا یار آپ کے گھر یہ تو آپ نلین تصور کرتے ہیں، آپ صبح کی نماز بھی نہیں ادا کرتے.
اس کے اوپر غصہ کیا. وہ آنکھیں ملتے ملتے اٹھا, بولتا ہے کیا بات ہے. میں کہا یار یہ دوسرے کمرے میں آئے, کیونکہ اس کمرے میں اس کی بیوی بھی سوئی ہوئی تھی, وہ دوسرے کمرے میں اس کا بھائی تھا, اس کو اندر لے گئے ہیں. جس وقت وہ اندر چارپائی پہ بیٹھا تو میں اور تنویر اتاری ایک چارپائی پہ تھے, اور سامنے والی چارپائی پہ اس کے والد صاحب اور اس کا بھائی تھا. تنویر بولتا ہے بھائی کیا وجہ ہے, آپ نے مجھے صبح اٹھا دیا ہے. میں نے اس کو بولا ہے بھائی یہ وجہ آپ کو چاچا جان بتاتے ہیں, آپ کو ابو جان. تو یہ جو میں بات کر رہا ہوں نا, یہ بالکل یہ سمجھے بھائی میں اپنا یہ قرآن کے اوپر ہاتھ رکھ کے یہ تمہیں بات بتا رہا ہوں. میری ان سے کوئی دعوت نہ تھی, ان کے گھر کھاتا پیتا تھا. تو میں نے بولا چاچو جان آپ تنویر کو بتائیں, آگے میں ڈسکس کروں گا. تو تنویر نے بتایا, وہ چاچا عبدل نے بتایا تنویر بچے یہ جو آپ کی سیما بہن کہہ رہی ہے بھئی ادھر اختر کی شادی پر یہ ان لوگوں نے حلوہ پکایا اور یہ چولہا تھا. بس کیا جو کچھ ہو گیا ہے, میں غریب آدمی ہوں, بکریاں چگا کر اپنا ٹائم پاس کرتا ہوں, اور آپ ابھی آئے ہیں درزیوں کا کام کرتے ہیں, آپ اس طرح کریں, یہ اس مشکلے کو رہنے دیں, ابھی آپ درزیوں کا کام کریں. جس وقت تنویر کے ساتھ میں نے سب بات چیت کی تو تنویر مجھ سے مشورہ لیتے ہیں اب اس کا کیا کرنا چاہیے. ٹائم تقریباً 8 ہو گئے اس ڈسکس میں, اور باہر آدمی نلین مبارک دیکھنے والے آ رہے تھے. ہم آہستہ آہستہ بات کر رہے تھے تاکہ ان کو بھی اس کا ہمارا راز نہ کھلے اہل سنت والجماعت کا. تو تنویر اتاری نے پوچھا یار ابھی یہ چولہا تو ہے, اس کا آگے سے کیا کرنا ہے. یہ تنویر اتاری نے مان لیا کہ یہاں پہ چولہا تھا, اور آپ سے پوچھا کہ اب اس کا حل کیا کیا جائے. اس نے مجھ سے پوچھا اس کا کیا حل ہے. میں نے اس کو اپنے شارٹ الفاظ میں فوراً جواب دیا بھائی اس کا حل یہی ہے کہ ابھی باہر آدمی آئے ہوئے ہیں, یہ سب اہل سنت والجماعت کی بےزتی ہے. آپ اس طرح کریں, آج لوگوں کو یہ نلین مبارک دکھائیں, اور رات کو 12 بجے ادھر کوئی آدمی بھی نہیں ہوگا, آپ اس کے اوپر 2 بالٹی پانی کی ڈال دیں. جس وقت آپ اس کے اوپر 2 بالٹی پانی کی ڈال دیں گے تو صبح جس وقت آپ اٹھیں گے لوگ آئیں گے تو لوگوں کو آپ بتائیں گے پہلے ایک دفعہ آپ نے کوڑ چلایا نا جھوٹ, یہ بغیر پروں کے پرواز کی ہے بھائی ادھر نلین مبارک بن گیا. تو صبح ایک الفاظ بتانا یار ادھر پانی آ گیا رات کو, تو یہ خود بخود ہی جو ہے نا یہ نلین بنا تھا ابھی ختم ہو گیا. ایسا نہیں کیا اس نے؟ نہیں, اس نے مجھے بولا کہ ہم انشاءاللہ تعالی اس طرح کریں گے. مان گیا تنویر, مان گیا بھائی ہم اس طرح کریں گے. ایک دوست کو فون کیا ہے یار تنویر تو ابھی نہیں آیا, وہ بولتا ہے یار تنویر تو تقریباً 3 بجے آ گیا, وہ نلین پاک کے اوپر شیشہ لے کر آ گیا, اس کو یہ پکا مضبوط بنانا چاہتا ہے. میں نے اس کو 2 دفعہ فون کیا, بھائی اس کو فون پہ بتاتے ہیں آپ نے میرے ساتھ کیا بات کیا, یہ تو سر تو انہیں رسالت ہے, لیکن اس نے میری بات نہ مانی. میں نے اس کو 2 دفعہ فون کیا, اس نے میرا فون بھی نہیں اٹھایا. یہ آپ دیکھ رہے ہیں کس بے دردی سے ان لوگوں کو مارا جا رہا ہے. یہ ہم آپ کو یہاں اندر کی صورتحال دکھا رہے ہیں. حقائق کیا ہیں, اس نالین مبارک کی حقیقت کیا ہے, وہ ہم کوشش کریں گے کہ پروگرام کے آخر تک آپ کو بتا سکیں. تنویر صاحب, آپ کے پاس ہم 1 ہفتہ پہلے تقریباً آئے تھے اور آپ سے بات چیت کی, آپ سے پوچھا کہ سارا واقعہ کیا ہے, آپ نے بیان کیا. ہم نے آپ کے گاؤں کے رہائشی جو ہیں ان سے ہی بات چیت کی, آپ کے چند رشتہ دار جو اپنے آپ کو بتا رہے ہیں کہ وہ آپ کے رشتہ دار ہیں, ان سے ہی بات چیت کی ہے. سب سے جو اہم چیز ہے خان اکبر, آپ ان کو جانتے ہیں؟ جی ہمارے گاؤں سے پوچھنا چاہوں گا. خان اکبر صاحب نے یہ بتایا کہ اس واقعے کے 1-2 دن بعد جب وہ آپ کے پاس آئے, اور اس کا خلاصہ کچھ یوں ہے کہ شام کے وقت آپ کا اور ان کا ڈیسیژن ہو گیا, طے پا گئی بات کہ آپ نے ان سے کہا کہ اس چیز کو کیسے ختم کیا جائے. تو انہوں نے آپ کو بتایا کہ اس پہ پانی کی 2 بالٹیاں پھینک دیں, خود بخود ختم ہو جائے گا. لیکن نیکسٹ ڈے آپ شیشہ خریدنے کے لیے چلے گئے, اس کے لیے ایسا ہوا تھا؟ وہ فوراً علی الفجر آئے میرے پاس اور مجھے آ کے انہوں نے اٹھایا, ساتھ والے کمرے میں بٹھایا, اور مجھ سے انہوں نے جو بیان کیا وہ کچھ اس طریقے سے تھا کہ یار 4-5 بندے گاؤں کے کہہ رہے ہیں کہ یہاں کڑا بنے تھے, تو اب آپ کا اور ہمارا جو فیملی کا میٹر ہے وہ بہت کلوزڈ ہے. کل خدا نہ خواستہ انہوں نے کوئی بات کی تو بہت بے عزتی ہوگی. مجھے یہ بھی پتا ہے کہ بھائی آپ جو ہے وہ کسی قسم کا اس کے بارے میں کوئی اقدام نہیں کریں گے. تو جیسے بارش ہوئی ہے, تھوڑا سا پانی پڑا ہے تو اس کی ایک سائڈ خراب ہو گئی ہے.
آپ مجھے صرف یہ اجازت دے دو، میں رات کو آؤں گا اور اس پہ میں بالٹی پانی کی پھینکوں گا، یہ معاملہ یہی ختم ہو جائے گا اور تمام معاملات بھی۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ میں آپ کو، کل بھی میں نے ان سے یہ بات کی ہے، آپ ان سے حلفیہ کل پوچھ سکتے ہیں، کل بھی میں نے ان کو یہ بات باور کرائی۔ میں نے ان سے کہا کہ ابھی میں آپ کو اس بارے میں بتاؤں گا کہ یہ کڑھا کی وجہ سے ہوا تھا یا کسی اور وجہ سے، صحیح ہے نا؟ اور جہاں تک رہی آپ یہ کہ ان کو بتایا، جی میں نے ان سے باور کرائی۔ یہ آپ کی بات بیچ میں ڈیسائیڈ نہیں ہوئی تھی کہ آپس میں کہ اس جگہ پہ پانی پھینک دیا جائے گا؟ ایگریڈ نہیں تھے؟ میں نے ان سے یہ بات اس ٹائم میں نے ان کو یہ بولا ہی نہیں ہے کہ اس پہ پانی پھینکنا ہے یا ہونی، میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، وہ میرے پاس آئے اور انہوں نے مجھے مشورہ پیش کیا۔ الطاف صاحب، آپ نے 12/3/2010 کو فتویٰ جاری کیا دھرابی گاؤں میں موجود ایک شخص کے گھر میں، جو کہ وہ دعویٰ کر رہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ وہاں پہ آئے تھے، تشریف لائے تھے، اور وہ ان کے پاؤں کے قدموں کے نشانات ہیں وہاں پہ۔ تو اس فتوے کے مطابق جو شخص یہ کہہ رہا ہے، اس کا دعویٰ کر رہا ہے، وہ دار اسلام سے باہر ہے، اس کا نکاح بھی ختم ہو چکا ہے۔ اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ اس حوالے سے ہم یہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، بلکہ امت کو منع کیا ایک پاؤں پر چلنے سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یوں کہنا کہ وہ ایک قدم انہوں نے لگایا، یہ توہین رسالت ہے۔ ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے اینچی ٹیپ سے، فیتے سے اس کی پیمائش کی، تو اس کی پیمائش قدم کی 6 فٹ لمبائی، 2.5 فٹ تقریباً چوڑائی، جو کہ میرے فتوے میں موجود ہے، لکھی ہوئی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قد مبارک تھا وہ درمیانی قد تھا، تو 6 فٹ پاؤں قد کی مناسبت سے یہ انتہائی توہین ہے۔ جیسے کہ کوئی آدمی آپ کو کہہ دے کہ آپ کا سر اتنا بڑا ہے جیسے مٹکا ہے، آپ کیا اس کو مذاق سمجھیں گے، اچھا سمجھیں گے یا کہ نہیں؟ لمبائی ہے وہاں در حقیقت اختر ایک آدمی نامی تھا جس کی شادی ہوئی، اس کی شادی کے موقع پر وہاں دیگ پکائی گئی حلوے کی، اور اس دیگ کے لیے جو ہے چولہا نکالا گیا، اور وہ چولہا حلوہ پکانے کے بعد اس کو برابر کر دیا۔ لیکن ہمارے علاقے میں اس مرتبہ 8-9 مہینے سے بارشیں نہیں ہو رہی بلکہ سال ہو، ابھی ربیع الاول کے موقع پر جو بارش ہوئی، اس کی وجہ سے جہاں وہ چولہا تھا اس سے زمین تھوڑی پست ہو گئی اس چولہے کی وجہ سے، تو انہوں نے ایک ڈرامہ رچا دیا کہ جی یہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم مبارک ہے۔ اتنا بڑا پاؤں مبارک رسواسوں کا نہیں ہو سکتا، 4-5 فٹ کا، 4-5 فٹ کا منہ مبارک یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ زندگی میں کوئی بھی اس کو تسلیم کرے تو اس کا میں جواب دہ ہوں کہ یہ صرف لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں، صرف یہ پیسے پٹورنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، لوگوں کا ایمان دین خراب کرنے کے لیے یہ ڈرامہ رچایا گیا۔ میں تو چاہتا ہوں کہ اس کے خلاف پوری اس سے ان کے خلاف ایکشن لیا جائے اور یہ چیز کو، اس ڈرامے کو بند کیا جائے۔ خدا را لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ میرا نام سید صفدر حسین شاہ ہے۔ سوموار والا دن جب آیا تو ان نے اللہ اور محمد کا نام لکھا ہے۔ میں خود بریلوی جماعت کا ہوں، میری قوم سید ہے، میں سید گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں۔ میں 12 ربیع اول، یہ میرے ہمسائے ہیں، کوئی دشمن نہیں، یہ ہمسائے بہن بھائی ہوتے ہیں۔ میں ان کے ساتھ دن میں پورے دن رہا ہوں، لیکن جب میں نے سوموار والے دن اللہ اور محمد کا نام دیکھا تو پھر مجھے افسوس ہوا۔ وہ دکھا رہا تھا دیکھو وہ اللہ نظر آ رہا ہے، دیکھو یہ محمد نظر آ رہا ہے۔ بھائی جان میں مسلمان ہوں، میں اس نبی کی امت سے ہوں، لیکن جب میں نے اللہ اور محمد کا نام دیکھا تو میرے آنسو بھی گر گئے ہیں۔ میں نے اپنے گھر میں جب دیکھا تو میں اپنے قرآن کو خدا کی قسم سے میں نے اپنے گلے میں چپ کر سینے سے لگایا کہ واہ میرے مالک تمہاری یہ توہین ہو رہی ہے، کیا میرے محمد کی توہین ہو رہی ہے، کیا میں بھی مسلمان ہوں،
मैं मुसलमानों के घर में पैदा हूँ, लेकिन नहीं, ये मुझे अगर जंग भी करनी पड़ी तो मैं अपने मोहम्मद और अल्लाह के साथ पीछे जरूर करूंगा। जैसे कि हमने आपको एक स्टॉल में पहले तस्वीर दिखाई थी, ये एक तस्वीर है और ये साथ वाले स्टॉल पे तस्वीर है। इन तस्वीर में आप डिफरेंस देख सकते हैं। जो मेरे बाएं हाथ में है ये वाली तस्वीर, इसमें आप इसकी इस हिस्से की विड्थ देख सकते हैं और इस दूसरी तस्वीर में आप इसकी ऊपर वाले हिस्से की विड्थ देख सकते हैं, टोटली डिफरेंट है। आपने नालैन मुबारक को देखा है? मैंने नालैन मुबारक को अभी ज़ियारत करने में जा रहा हूँ। तो आपने क्या सुना इसके बारे में? तो मैंने इसके बारे में ये सुना है कि वहाँ पे मिलाद शरीफ का दिन था 12 रबीउल अव्वल। उस दिन हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने की खबर है हमें कि वहाँ पे वो आए हैं और उनके नालैन मुबारक हैं। अगर मैं कहूँ कि आपने झूठ सुना है तो मैं फिर भी नहीं मानूंगा, मैं इसे सच तस्दीक की है, इसकी तस्दीक करनी चाहिए ना हर चीज की। तो अभी मैं जा रहा हूँ ना, तस्दीक करूंगा। तो जिन पैगंबर के मोहब्बत में जा रहे हैं उन्हीं पैगंबर ने फरमाया था कि तस्दीक के बगैर आप बात नहीं कर सकते हैं, उसका मफहूम ये है। तो जरूरी वाली मैं अभी जा रहा हूँ, तस्दीक करने तो जा रहा हूँ। चले, अगर आपको तो काफी टाइम लगेगा ना, शायद आपको घंटा डेढ़ लग जाए। हम आपको पहले से बता देते हैं कि जो नालैन मुबारक का निशान यहाँ पे मौजूद है, इन जो घर वाले जो दावा कर रहे हैं, अगर वो नालैन मुबारक है तो वो 5 फुट के करीब है उसका निशान। तो आप क्या कहते हैं इस बारे में? मैं इस बारे में ये कहता हूँ कि जो पहले लोग होते थे ना, उनके कद भी बहुत लंबे होते थे और उनके फिर जिसका कद लंबा है उसका पाँव भी लंबे हो गए। अब यहाँ से हमारे नॉलेज का, हमारे इल्म का अंदाजा लगा सकते हैं। हमें ये अलमिया की बात है और हमें मैं तो कहता हूँ कि लम्हा फिक्रिया और शर्म आनी चाहिए हमें। मैं सर ये आपसे भी अर्ज कर रहा हूँ कि हमें शर्म आनी चाहिए, क्योंकि आप जिस पैगंबर की मोहब्बत में आए हैं हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, आप उनके बारे में कह रहे हैं कि उस वक्त कद बड़े होते थे। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आपके नॉलेज के लिए अर्ज है कि कद एवरेज था। जितने भी अफराद यहाँ पे आ रहे हैं, मेजॉरिटी, बल्कि मैं कहूँगा तकरीबन सारी, वो ये कॉन्सेप्ट लेके आ रहे हैं और ये स्टोरी सुन के आ रहे हैं कि आप जिस मसलक से ताल्लुक़ रखते हैं, आपके आस पास पड़ोस में और इस इलाके में ज़्यादातर आपके मसलक से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद बहुत कम हैं। तो उन्होंने आपकी बहुत मुखालफत की थी मिलाद कराने के सिलसिले में, और कुछ बकरी थी आपके घर में, वो बेची गई। अब गुर्बत की वजह से आपने दावत दी लोगों को मिलाद पे, लोग नहीं आए और उसके बाद फिर ये निशान जो था वेज़ा हुआ। इसके पसे पर्दा ये जितनी भी आपने बयान किया ये सब एक कयास आराइयाँ हैं, इससे हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। की मकामी मस्जिद में मौजूद हैं और यहाँ के मकामी अफराद भी हमारे साथ, इमाम मस्जिद भी हैं। इनसे हम लोग बातचीत करते हैं कि जो शख्स जिस चीज़ का दावा कर रहा है इसके बारे में इनकी राय क्या है। ये बताइए कि जो कहा जा रहा है कि यहाँ पे वो शख्स किसी और मसलक से ताल्लुक़ रखता है, उसके आस पास पड़ोस में जितने अफराद रहते हैं वो किसी और मसलक से ताल्लुक़ है उनका, और उन्होंने इस शख्स को रोका था कि रबीउल अव्वल पे ख़त्म ना कराओ। ऐसा हुआ है? ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। इसके घर में कोई जो है किसी किस्म की मिलाद उस वक्त नहीं थी, ये घर पे मौजूद ही नहीं है। ये खुद दावेदार है कि मैं बीर आलम शाह दरबार जो कि द्राबी से 4 किलोमीटर दूर है वहां मौजूद था। तो इसकी जो बीवी है और या वालदा है या बहन है, उन्होंने ये बयान दिया। तो वो कैसे दावेदार बन सकता है कि हमारे घर में नूर आ गया? नूर अल्लाह माफ करे इंसान तो देख ही नहीं सकता। किस हद तक वो मतलब किस चीज का वो दावा कर रहा है कि नूर देखता है? और नालैन मुबारक आ गया, उसने पहले दिन ये ऐलान किया नालैन मुबारक आ गया। ये जो इस घर में रह रहे हैं, तनवीर हैं, बाकी इनके घर वाले हैं, इनके बारे में आप कुछ जानते हैं? जी जानता हूँ। क्या जानते हैं? ये एक तो मेरी फूफी का घर है, दूसरे ये मेरे फुफेर हैं, ठीक है। बाकी जो ये नालैन की बात इन्होंने शुरू की है ना, उस दिन मैं घर में मौजूद था, मुझे फूफी की लड़की ने SMS किया है कि भाई आप किधर हैं? तो मैंने कहा मैं घर पे हूँ। कहते जल्दी से आओ, हमारे घर में नूर आया है। तो हम वहीं से भागे, सीधे उसके घर चले गए। जब घर पहुंचे तो वहाँ हमने जाके देखा है, बस ये है कि जगह थोड़ी सी मुख्तलिफ है। बाकी हमने तो ना कोई चमक देखी है, ना कोई नूर देखा है, ना कोई रोशनी देखी हुई है। यहाँ तो लोग दावे कर रहे हैं कि तीन दिन तक जो है पूरा इलाका रोशन रहा है, तो रोशनियाँ आती रही हैं, चमक आती रही है। ये हमने तो अपनी आंखों से देखा नहीं है, ना उनकी कब्र में जाना है ना आपकी जाना है। जब हमने पहले दिन उससे पूछा कि ये यार क्या है, तो उसने बोला मेरी आइलिया ने देखा था। तो मैंने उससे पूछा आपकी आइलिया ने देखा है तो क्या देखा था? बोलता है नहीं, उन्होंने भी माँ से पूछा था और माँ मेरी चिलम जो है ना पी रही थी वो। मैंने बोला नशे की हालत में आपको ये सब कुछ दिखाई दी है? बोलते हाँ। मैंने बोला यार हम तो फिर हमारे बस की तो बात नहीं है। आपका नाम क्या? मेरा नाम मलक असगर है जी। असगर साहब, आपने जब उससे ये पूछा तो उसने कहा कि मेरी आलिया ने देखा है,
جب اہلیہ کی بات کی گئی تو اس نے کہا کہ اہلیہ نے خود سے نہیں دیکھا، اہلیہ کو میری ماں نے یعنی کہ اس کی بیوی کو اس کی ساس نے بتایا، اور اس ٹائم اس کی جو ماں تھی تنویر کی وہ حقہ پی رہی تھی. جی بالکل وہ حقہ پی رہی تھی. وہ بول رہا تھا، میں نے پوچھا، میں نے بولا یار یہ تو کوئی چیز نہیں ہے، یہ تو نشاور چیز ہے. تو اس وقت اس نے کیا دیکھا؟ تو بولتی ہے کہ ہم نے یہاں نور دیکھا. جب ہم وہاں گئے تو وہاں کچھ بھی نہیں تھا. میں کنسٹرکٹر ہوں. تو شام کو مجھے پتہ چلا عشاء کے وقت یہ واقعہ ہوا ہے ہمارے گاؤں میں. تو صبح کے وقت جب میں کام پہ جا رہا تھا تو میں نے دیکھا ہے. تو میں نے جاتے ہی دیکھا کہ دیکھتے ہیں کیا ماجرا ہے. تو میں جب گیا تو وہاں پہ کوئی چیز مجھے نظر نہیں آئی. کوئلے کے ساتھ انہوں نے لکیر لگائی ہوئی تھی، تو ساتھ میں چارپائی انہوں نے رکھی ہوئی تھی. تو میں نے تو کوئی چیز محسوس نہیں کی. 4 دن بعد بارش ہوئی ہے تو میں نے کام ختم کیا، آیا ہوں کہ اب بارش ہو رہی ہے، بارش میں دیکھتا ہوں کہ یہ کیا کرتے ہیں. تو بدوار کے دن بارش ہو رہی تھی، ہلکی ہلکی بوندا باندی ہو رہی تھی. تو میں آیا یہاں پہ دیکھنے کے لیے کہ آیا یہ کیا کرتے ہیں. تو جب میں ان کے گھر میں گیا تو ایک واٹر پروف ترپال انہوں نے اوپر لگایا ہوا تھا، اور ایک وہ پولیتھین کی جو وہ موم کی شیٹ ہوتی ہے وہ انہوں نے اوپر ڈالی ہوئی تھی. میں نے خود ان سے کہا، اشرف نام کا یہ کزن ہے ان کا، تو اس کو میں نے کہا کہ یار اس کو ہٹاؤ، اس کو سائڈ پہ کرو، یہ تو دیکھنے دو آدمیوں کو. اس نے کہا نہیں بار بار یہ بارش آ جاتی ہے، بوندا باندی آ جاتی ہے، ایسے تو اس کو خراب ہوتا ہے. میں نے اس کو خود کہا کہ یار اگر یہ معجزہ ہے تو پھر یہ کس طرح خراب ہو سکتا ہے. تو اس نے کہا نہیں آپ کو نہیں پتا، آپ کو نہیں پتا، آپ نہیں جانتے. آپ نے اس گاؤں کے مقامیوں کی بات سنی ہے. اس ٹائم ہم لوگ مسجد میں بیٹھے ہیں اور جتنے بھی یہاں پہ افراد ہیں انہوں نے عشاء کی نماز ادا کی ہے. اور طاہر عباس جو کہ تنویر کے کزن ہیں، پھوپھی ذات کزن ہیں، انہوں نے جو بات آپ کو بتائی کہ نالین مبارک جس کا یہ دعویٰ کر رہے ہیں اس پہ یا اللہ یا محمد لکھا گیا تھا. جب انہوں نے اعتراض کیا، انہوں نے خود سے دیکھا، ان کے ساتھ جو دوسرے صاحب ہیں انہوں نے بھی دیکھا، اس کے بعد مٹا دیا گیا. اگر کوئی شخص اس ٹائم ہمارا پروگرام دیکھ کے یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ مسجد کسی اسپیسیفک پرٹیکولر مسئلے سے تعلق رکھنے والے افراد کی ہے تو ایسا بھی نہیں ہے. اس وقت یہاں پہ آپ تمام مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، میں آپ کو نہیں کہتا ہوں، ان کے منہ سے ہم آپ کو کھلوا دیتے ہیں. اس وقت یہاں پہ صرف کسی ایک مسلک سے تعلق رکھنے والے افراد ہیں جی؟ نہیں ہے. یہاں پہ مختلف مسلک سے تعلق رکھنے والے افراد اس مسجد میں موجود ہیں. لہٰذا دیکھنے والوں کو یہ چیز کلیئر ہونی چاہیے، یہ کسی ایک اسپیسیفک مسلک سے تعلق رکھنے والے افراد کی مسجد نہیں ہے، اور ان سب کے موقف بھی آپ نے جان لیے. وہاں ہم 9 تاریخ کو پہنچے تھے دن کے 3 بجے، اور تمام مکاتب فکر کے علماء تھے. بریلوی حضرات کے مولانا گل محمد سیالوی صاحب اور بھی ان کے ساتھ علماء تھے بریلوی مسلک کے، اور اسی طرح اہل حدیث مسلک کے بھی ڈاکٹر حضرات تھے، اور دیوبندی مسلک کے بھی علماء تمام تھے. تقریباً 30-35 کے قریب مفتی حضرات اور علماء وہاں موجود تھے. ان کے سامنے وہ جگہ معائنہ کی گئی اور دیکھی گئی. لاوا ہے وہاں سے مفتی حضرات تھے، اور چکوال، ڈھرنال، یعنی پوری تحصیل تلگنگ کے وہاں مفتی حضرات اور علماء کرام وہاں پہنچے. اور تمام نے دیکھنے کے بعد ایک کمرے میں بیٹھے اس آدمی سے سوال و جواب کیے، تو یہ اپنی کیفیت لکھوا. اس نے جو کچھ بیان دیا، اس کے بعد ان تمام علماء کرام نے، مفتیان حضرات نے میرے ذمہ لگایا کہ آپ اس بارے میں فتویٰ تحریر کریں اور اس کو جاری کریں، جو کہ قرآن و حدیث اور فقہ حنفی کی روح سے صحیح ہو جائے. تمام علماء متفق تھے. تمام علماء متفق تھے. بشیر صاحب، آپ اس گھر کے مالک ہیں؟ جی میں اس گھر کا مالک ہوں. اس وقت جو ہم دیکھ رہے ہیں یہ نشان، یہ تو ہم نے خود سے ہمارے سامنے آپ نے ریٹ ڈالی ہے، وہ اسی لیے کیونکہ یہ جگہ ساری گیلی ہوئی تھی، یہ صحیح طریقے سے واضح نہیں ہو رہا تھا. یہ بھی بالکل اسی طرح کا نشان ہے جو کہ تنویر کے گھر پہ ہے. تو یہ کیسے بنا؟ یہ اس طرح بن گیا کہ میرے کزن ہے، اس کی شادی تھی، ادھر حلوہ بنانے کے لیے چولہا کھدائی کیا تھا. تو اس کے بعد میں نے اس کو ختم کر دیا. ابھی بارش ہوئی ہے، بارش کی وجہ سے یہ نشان کلیئر ہو گئے. کتنا عرصہ پہلے یہاں پہ چولہا جلا تھا؟ یہ چولہا تقریباً بڑی عید کے خیال 10 دن پہلے. اچھا جی. اور بارش بالکل نہیں ہوئی اس علاقے میں؟ بارش ہوئی نہیں ہے، بالکل نہیں ہوئی. اور یہ نشان اس کی وجہ سے؟ جی جی. آپ نے نشان دیکھا جی، یہ بشیر صاحب کا گھر ہے
اور یہ جو آپ ریت ہم نے اس پہ خود سے پھینکی ہے کیونکہ ایک تو رات کا ٹائم ہے, لائٹ بھی نہیں ہے, بجلی کے بغیر کیمرے کے ساتھ لائٹ ہے جس کی وجہ سے آپ کو یہ کچھ دکھائی دے رہا ہے, اور ریت اس وجہ سے ڈالی ہے کیونکہ وہ گیلی مٹی تھی اور اس میں کچھ ڈفرنس نظر نہیں آ رہا تھا, دکھائی نہیں دے رہا تھا, اور جو شیپ ہے وہ اس کی وہی ہے جو آلریڈی تھی, شیپ کو چینج نہیں کیا گیا, سائڈ پہ لائن لگائی گئی ہے تاکہ صحیح طریقے سے آویزاں ہو جائے اور پتہ چلے کہ اس کی شیپ کیا ہے. ڈاکٹر صاحب, اگر ایک شخص کلیم کرے کہ اس کے گھر میں نالین مبارک کا نشان ہے یا ایون شبیہ بھی ہے اور وہ ایک ہے, اور اس کو دیکھنے کے لیے لوگ جوک در جوک آئیں اور اس کو چومیں, وہاں پہ کھڑے ہو کے دعائیں مانگیں, تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ اسلام کیا کہتا ہے؟ دو تین پہلو ہیں جو آپ نے اٹھائے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ نالین مبارک کا ایسے ظاہر ہونا امکان ہے یا نہیں ہے. دوسری اگر ظاہر ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے. جہاں تک میرا مطالعہ ہے, اسلام یہ بتاتا ہے کہ چومنا اور عبادت کرنا یہ صرف اللہ کے لیے ہے. اللہ کے گھر جا کر کے آدمی ایک پتھر کو چومتا ہے, پتھر کی وجہ سے نہیں بلکہ اس وجہ سے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بوسہ دیا, ورنہ پتھر خود مقصود نہیں ہے. اور کسی بھی مرحلے میں عبادت کے اندر یہ اہتمام نہیں ہوتا کہ سجدہ کسی اور کو اللہ کے علاوہ. اس لیے عبادت اور یہ سارے رسومات صرف اللہ کے لیے ہیں. اسی لیے آپ کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین بار بار سورہ الفاتحہ کے اندر. جہاں تک سوال امکان کا ہے, امکان ہو سکتا ہے کہ کہیں پر نالین مبارک کی شبیہ پائی جائے, جیسے کہ مقام ابراہیم حرم شریف کے اندر ہے اور وہاں پہ 2 قدموں کے نشان ہیں جس کے بارے میں روایت مصدقہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم کے قدموں کے نشان ہیں. اگر ان نشانوں کو آپ ناپ کے دیکھیں تو وہ 2 قدموں کے ہیں. ان کی پیمائش 1000 سال بعد بھی نہ بڑھی ہے نہ گھٹی ہے. یہ خیال بھی عقل میں نہیں آتا کہ حضرت ابراہیم کے تو نالین مبارک اس سائز کے ہوں اور آپ کے 5 فٹ کے ہو جائیں. گویا کہ جب آپ کسی کا آبزرو کریں گے, کسی چیز کو مشاہدہ کریں گے تو یو ہیو ٹو ریلیٹ دیٹ آبزرویشن ود فیکٹس. نمبر 2 یہ کہ نالین مبارک دونوں ہونے چاہیے, ایک نہیں ہونا چاہیے. یہ ہو سکتا ہے کہ ایک شخص کو کوئی شبہ ہوا ہو جس بنا پہ وہ رائے قائم کر لے, لیکن کسی چیز کو ویریفائی کرنے کے لیے ہمیں لازمی طور پہ دیکھنا پڑے گا کہ کیا اس کی کوئی مماثلت کہیں اور پائی جاتی ہے. کیا مقام ابراہیم پر جو نالین مبارک ہے تو ابراہیم کے جو آپ سے عرصے قبل تشریف لائے ہیں, اور اگر یہ مان لیا جائے کہ اس زمانے میں بہت قدم بڑے چھوٹے ہوا کرتے تھے, جب بھی کوئی فرق نہیں پایا جاتا اس کے اندر, تو یہ پورا تھیسز کہ وہ قدم لمبے ہو گئے چھوٹے ہو گئے, اس کی بنیاد قیاس تو ہو سکتا ہے, اس کی بنیاد فیکٹس نہیں ہو سکتے. آج کا پروگرام آپ نے دیکھا. اسی پروگرام کا حصہ اول ہم نے آپ کو پچھلے ہفتے دکھایا ضلع چکوال میں دھرابی نامی گاؤں میں جو واقعہ پیش آیا, یا پھر اس واقعے کے بارے میں جو آپ نے سنا کہ وہ شخص غریب تھا, اس کے آس پڑوس میں سارے وہابی رہتے تھے, وہ ختم کرانا چاہتا تھا, کسی نے اس کو وہاں پہ ختم یا درود کروانے نہیں دیا, تو پھر اچانک ایک 5.25 فٹ کا ایک نشان آیا جو کہ نالین مبارک کا نشان تھا یا شبیہ ہے, اور تمام افراد آئے وہاں پہ, انہوں نے دیکھا یہ سب جھوٹ ہے کیونکہ اس گھر کے مالک سے ہم نے بات کی ہے, اس کے کہنے کے مطابق اس کہانی میں کوئی حقیقت نہیں ہے. اور آخر میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا, قرآن مجید خود سے کہتا ہے کہ کوئی بھی بات سنو تو اس کی تحقیق کر لیا کرو. یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. اگلے ہفتے دوبارہ حاضر ہوں گا آپ کے پاس. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.